वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पारा नंबर 6। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब देखिए कि इस पारे का आगाज़ है अल्लाह की पसंद और नापसंद से। जो चीज़ अल्लाह ताला को नहीं पसंद वो क्या है कि दूसरों की बुराइयों का सरेआम चर्चा करना। आज बहुत सारे लोग दीन के नाम पर इबादत तो करते हैं लेकिन इंसानी मामलात में नाकाम हो जाते हैं। याद रखिए हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद इम्तिहान के दो पर्चे हैं, दोनों में अलग अलग पास होना लाजिम है। मेरा आपका अमल यह है कि कभी भी किसी में कोई बुराई देखें तो आईने वाला काम करें और उसको उसकी बुराई प्यार से अच्छे तरीके से बताएं, जितनी है उतनी। अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, तंज का अंदाज़ नहीं होना चाहिए, ताने का अंदाज़ नहीं होना चाहिए और दूसरों से उसकी बातों का चर्चा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी डॉक्टर को ही बताते हैं और जिस उसकी खराबी होती है उसी का जिक्र करते हैं। अगर डॉक्टर को बताई जाने वाली बातें को लॉयर को बताने लगे तो फ़ायदा होगा। तो आज के बाद कभी भी किसी की कोई बात किसी से करने लगे तो चंद सेकंड के लिए सोचिए, फ़ायदा होगा क्या, इसका इलाज कर लेगा, मर्ज ज़्यादा तो नहीं बढ़ता जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत तरीके से दीन में रसूलों के मुकाम को वाज़ेह किया और इसके साथ ही साथ बनी इसराइल के कुछ वाक़यात पेश करके हम सबको ये सबक दिया कि जब कौमें अल्लाह की भेजी हुई हिदायत को कबूल करने की बजाय उस पर बातें छांटने लगती हैं तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिशों का तज़किरा भी है और इस जगह ये भी पता चल गया कि सूद हराम किया गया था बनी इसराइल पर भी। लेकिन जैसे आज उनको देखकर लगता है कि शायद ये मजहबी फरीज़ा है, डर इस बात का है कि जिस शिद्दत से हम मुसलमान इन चीज़ों में आगे जाते जा रहे हैं, आने वाली नस्लें शायद इस बात पे हैरत का इजहार करें जब कोई उनको ये कह दे कि तुमको पता है कि तुम्हारे कुरान में सूद हराम है। तो अल्लाह ताला हमें बेअमली से बचा दे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अंबिया कराम का तज़किरा किया और साथ ही बता दिया कि इनका मकसद क्या था कि ये लोगों को हिदायत की तरफ दावत देते, न तो पकड़ के उस हिदायत पे जमा सकते थे और ना अंबिया कराम की आमद का मकसद लोगों को अल्लाह से जोड़ना था और कोई अपनी मर्जी से किसी को हिदायत पे जमा नहीं सकता। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत देकर अहले किताब के नाते आज हम मुसलमानों को गलूब से रोका गया। गलूब क्या होता है? किसी चीज़ को उसकी हद से या तो बढ़ा देना या कम कर देना। आज भी आप देखिए दो तरह का गलूब है। एक तो वो है कि दीन पे अमल बिल्कुल भी नहीं करना और ये सोच लेना कि बस अल्लाह ताला हमारी बातों से राज़ी होगा, और दूसरी तरफ गलूब ये है कि हम दीन पर अमल के नाम पर अपने दीन को शिद्दत के साथ पेश कर दें कि जो अल्लाह की दी हुई रुख़्सतें हैं उसको भी कबूल ना करें, लोगों को इतना नाकाबिले अमल किस्म का दीन पेश करें। और फजीलतों और रवायात की एक ऐसी दास्तान है कि लोग बाज़ दफ़ा खाना खाते हुए भी गिल्ट का शिकार हो जाते हैं कि शायद अच्छे खाने खाने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, शायद अच्छे कपड़े पहन लिए तो फिर जहन्नुम के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को गलूब से बचाए। सबसे बुरा गलूब जो आज के दौर में है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मामले में कि जहाँ उनके मुकाम को कम या ज़्यादा कर दिया जाता है। अल्लाह ताला मुझे आपको इससे बचा के रखे। इसके बाद सूरत माइदा का आगाज़ होता है जिसमें वाकई पाबंदियों की बात है। औफ़ु बिल-उक़ूद, अहदों को पूरा करो। हकीकत है कि मोमिन की ज़िंदगी पाबंद ज़िंदगी होती है। वो शुतर पे मुहार की तरह चलता फिरता नहीं है। वो ये नहीं कहता इट्स माई स्टाइल, इट्स माई प्रॉब्लम, ये मेरी मर्ज़ी है, बल्कि उसको अल्लाह ताला से डायरेक्शंस लेनी पड़ती हैं और उस पर अमल करने की ज़रूरत भी है। फिर एक खूबसूरत असूल दिया, तावन अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तकवा में तो मदद करो, वला तावन अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती पे तावन ना करो। बाज़ दफ़ा लोग दोस्तियों के नाम पे, बाज़ दफ़ा ख़ानदान के नाम पे, बाज़ दफ़ा मोहब्बतों के नाम पे गलत चीज़ों पे तावन करते हैं। अपने लिए अमल बनाइए कि आज के बाद जब भी कभी किसी की किसी चीज़ में मदद करने लगें तो इस आयत को सोच लीजिए, क्या ये तावन नेकी के काम में है या बदी के काम में। और उसके बाद वो खूबसूरत आयत है कि जिसने दूसरों को रश्क में मुब्तला कर दिया था कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है जिसमें तकमील है। किस चीज़ की? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। मैं और आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपको एक मुकम्मल दीन दिया। अब इसमें मेरी आपकी किसी कमी बेशी की ज़रूरत नहीं है। जैसे घर बनता है तो उस वक्त जो मर्ज़ी उसमें चेंजेस कर दी जाए तो घर खूबसूरत भी होगा, बड़ा भी होगा, कुशादा भी होगा। लेकिन बने हुए घर में अगर दीवारें डाल दें या उसके अंदर कुछ छतों पे एक और छत डाल दें तो बस दफ़ा आप देखते हैं कि घर की खूबसूरती भी कम होती है, गुंजाइश भी कम होती है।
آج ہمارے دین پر رسم و رواج کے نام پہ، بدعت کے نام پہ، خاندانی طور طریقوں کے نام پہ اتنی زیادہ تبدیلیاں کر دی گئیں کہ اصل دین کا جو خوبصورت کشادہ سا کمرہ تھا وہ ختم ہوتا ہوا دکھتا ہے اور ایک بوجھل سا دین لوگوں کی نظروں میں ہے۔ پھر اس میں پھر اشارہ ملتا ہے اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کا، لیکن شرط یہ کہ چھپی دوستیاں نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے پابندی لگا دی یہ کہہ کر کہ کتابیہ عورتیں اپنے ساتھ بے دینی لاتی ہیں، ان کے لباس حجاب کے تقاضے ٹھیک نہیں ہوتے، اور اگر سب نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے شروع کر دیے تو مومنات کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ لیکن آج کے دور کے حالات کے مطابق یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی بھی کتابیہ یعنی عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کیا جائے تو دیکھا جائے کہ کیا واقعی وہ اصل عقائد پہ ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ایتھیسٹ بن چکے جو تو اب اپنے دین کو بھی نہیں مانتے، اور دوسری بات ہے کہ وہ عورت پاک دامن ہے، اور چھپی دوستی سے اگر ایک تعلق کا آغاز ہوا تو آپ بتائیے کہ اس میں برکت کہاں سے آئے گی۔ پھر اس کے بعد وضو کے طریقے کے اشارے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے بغیر تو ہم وضو کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ آیت اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، اور اگر عقل کی روشنی میں اور ڈکشنری کی روشنی میں اور لوگوں کے افکار کی روشنی میں لیا تو آپ تو وضو میں بھی ترتیب کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد عدل کی بات ہے، اور عدل کرنا تقوی والوں ہی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے ناطے سے وعدوں کو توڑنا، عہد شکنیوں کو توڑنا، اس کا تذکرہ کر کے ہم کو بتا دیا اللہ کا دین یا اللہ کی شریعت عمل کے لیے آتی ہے، صرف باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ اور اس کے بعد بڑے خوبصورت طریقے سے دعوت دی گئی اہل کتاب کو کہ دیکھو اب وہ نبی آ گیا جس کے بارے میں تم کہتے تھے، جس کا انتظار کرتے تھے، اب اس کو مان جاؤ۔ اگر انہوں نے یہ مانا ہوتا تو آج کتنے لوگوں کا اجر وہ لے جاتے، لیکن جب لیڈرز کسی بات کو سمجھ کر بھی نہ مانے تو پھر فالوور تو اس کے پیچھے کبھی بھی نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد اہل کتاب ہی کے ناطے سے بنی اسرائیل کی کچھ تاریخی و حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس کے بعد ایک واقعہ ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کی نیکیاں قبول کرتا ہے، حسد کی قباحت ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ، زمین پر پہلا قتل تھا، وجہ حسد بنی۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ تو آج اگر مسلمان کے آگے ہے تو کہیں اس کے اندر بھی حسد تو نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈکیتی کی سزا اس بارے میں موجود ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ کبھی کوئی جرأت نہ کر سکے۔ چور کی بھی سزا ہے، لیکن اس کی پابندیاں، اس کی شرائط ساری احادیث سے پڑتی ہیں۔ حقیقت یہ کہ اسلامی سزاؤں سے پہلے دل کو اسلام کے مطابق کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو سمجھ سکیں۔ پھر بہت ساری آیتیں سورۃ مائدہ میں جو ہیں وہ تورات ہی کی کنٹینویشن ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین ہر دور میں ایک ہی رہا، لیکن لوگوں نے جب ماننا چھوڑ دیا تو ایسے لگا کہ وہ دین کا حصہ ہی نہ رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر ایک کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، مختلف میتھڈالوجیز ہیں۔ تم کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو کیونکہ تمہارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ اور حکم الجاہلیہ کی بات کر کے بتا دیا کہ جب قومیں اسلام کے آنے کے باوجود وہی کام کرنے لگ جائیں جو جہالت کے دور میں ہوتے تھے تو پھر ان کی ناقدری کا کیا کہنا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت گروہ بتا دیا کہ اگر آج مسلمان اپنے رب کے اوپر نظریں لگا کر اس کی مرضی کے نہیں بنتے تو اللہ ایسے لوگوں کو اسلام کی دولت دے دے گا جو ان خوبیوں سے متصف ہوں گے کہ یحبہم ویحبونہ ذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ آیت نمبر 54 کو غور سے دیکھیے گا، یہی آیت تدبر ہے۔ مجھے آپ کو اس میں دھمکی مل رہی ہے اللہ سے کہ او بون مسلمز، او وہ مسلمانوں جن کے ماں باپ دادا سب مسلمان تھے، اگر تم نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کی تو میں تم کو ہٹا کر دوسروں کو لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوبیاں عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سے وہ چیزیں جو انسان کے اندر نفاق پیدا کرتی ہیں، اس میں سے ایک ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کھیل تماشا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچاتے ہوئے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے دین کو سنجیدگی سے لو۔ دین ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر تمہاری جنت اور جہنم کا انحصار ہے۔ آپ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ جو کمرے امتحان میں بیٹھا اور پیپر کو سیریس ہی نہ لے، ہنسے، جوک بنائے، مذاق کرے، کمنٹس دے، کیا وہ پاس ہوگا؟ تو میں اور آپ اس دنیا میں ایک سنجیدگی کی کیفیت میں بیٹھ کر سوچیں کہ میں اور آپ واقعی حقیقت میں جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے وہی قانون جو پچھلی قوموں میں تھا آج بھی وہی ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 66 میں یہ بھی بتا دیا کہ جب اللہ کی نازل کردہ شریعتوں کو کسی ملک میں نافذ کیا جاتا ہے تو زمین بھی تیل نکالتی ہے اور سونا چاندی اگلتی ہے،
اور آسمانوں سے بھی رزق برستا ہے۔ آج ہم اپنے ملکوں میں مہنگائی دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں شاید اس کی وجہ حکمران ہے یا اس کی وجہ کچھ اور لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی شریعت کو اپنی ذات سے لے کر اپنی عدالتوں، اپنے گھروں، اپنے خاندانوں پہ لگا کر اللہ کے اس قانون کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے خزانے ہم پر انڈیل دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ جب قومیں اپنی مرضی کی چیزوں کو پسند کرتی ہیں تو وہ نبی یا وہ رسول یا آج کے دور میں وہ دین والے جو وہ باتیں پیش کرتے ہیں جس کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے، لا تہوی انفسہم، آیت 70 میں آتا ہے کہ جو چیز ان کو اچھی نہیں لگتی تھی تو اس کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ تو بس اس پہ میں اور آپ اپنے آپ کو بس تھوڑا سا چیک کر لیں کہ کیا دین کی صرف وہ باتیں پسند کرتی ہیں جو میرے نفس کو اچھی لگتی ہیں، اور ایسے ہی دیندار مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو میری پسند کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر میں حقیقت میں سنجیدگی کے ساتھ اس دین کو لیتی ہوں۔ پھر آخر میں تغلف کی بات کر کے بتا دیا کہ دیکھو کھانے میں نمک اور مرچ کم زیادہ ہو جائے تو کھانے کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے، چینی مناسب ہو تو اچھی لگتی ہے، زیادہ کر دو تو کڑوی لگتی ہے، اسی لیے دین کو ایکسرسائز بک نہ بناؤ، اس کو مان جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں بتا دیا کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، اور جو واقعی ہدایت لینے کے لیے یہ سب باتیں کرتے اور سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے۔ پورے پارے میں جو بات آپ کے میرے سامنے عمل کے نقطوں کے ناطے سے آئی وہ کیا تھی کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، ہم دوسروں کی برائیوں کے چرچے نہ کریں، ہم اچھے طریقے سے لوگوں سے معاملہ کریں، کوئی مشکل آئے تو اللہ کو پکاریں، دین کے کام کرنے کے لیے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریکمینڈ کی، اور دن بدن اپنے ایمان کو بڑھاتے جائیں، کثرت سے استغفار کرنا ہے، نفس کے خلاف اگر کوئی کام کرنا پڑے تو اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے، اور دین کا کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے جو بڑی ذات ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر والا بنائے۔ اور آج کی جو تدبر کی آیت ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو غور و فکر والا بنا دے کہ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہٹا کر دوسروں کو ہماری جگہ پہ لے آئے۔ دین کا کوئی بھی کام آپ کے ذمہ لگا دیا جائے تو اس وقت اس بات کو یاد رکھیے گا، اگر میں اس کا حق ادا نہیں کروں گی تو یہ کام مجھ سے لے کر دوسروں کو دے دیا جائے گا۔ تو آیت نمبر 54 آج کے پارے کی آیت تدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔